بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر یتخافتون یتسارون۔ حدثنی عمرو بن زرارۃ عن حشیم اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها قال نزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختف بمکہ فکان اذا صلی باصحابہ رفع صوته بالقرآن فاذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به فقال اللہ لنبیہ ولا تجہر بصلاتک اے بقراءتک فیسمع المشرکون فیسب القرآن ولا تخافت بها عن اصحابک فلا تسمعهم وابتغ بین ذلک سبیلا۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو سامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت هذه الآیۃ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها فی الدعاء۔ حدثنا اسحاق حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج اخبرنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن وزاد غیرہ یجہر بہ۔ جو تحریکیں چلتی ہیں اس اعتبار سے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ کوئی خرابی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو ہے کچھ لوگ متحرک اور فعال بن جاتے ہیں۔ جیسے عام اسلامی دنیا میں صورتحال یہ تھی کہ عربی زبان والے جو ہیں وہ تو تھے ہی عرب، لیکن انہوں نے بھی طریقہ کار یہ اپنایا ہوا تھا کہ جس چیز کو چاہا یہ قرار دے دیا کہ یہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو اجمی ملک تھے فارس کا علاقہ، ایران اور اسی طرح جو ہے وہ عراق کا بھی فارس کا ایک حصہ ہے، لیکن خیر بعد میں وہ عربی بن گیا۔ افغانستان اور وسط ایشیا یہ جو روس سے افغانستان کے جہاد کے بعد آزاد ہوئے ہیں، روس ابھی موجود ہے اور اپنی انہی قوتوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کا کنٹرول جاتا رہا تو لوگ آزاد ہو گئے۔ یہ رواج تھا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ 3 سال مدینہ یونیورسٹی میں رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ رواج بنا دیا کہ کوئی حدیث جو ہے اس کو جانے بغیر حدیث قرار نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی ایک نشانی بنا دیا، یعنی کسی کو اتنا اللہ حافظہ دے دے کہ وہ ایک بڑے سے بڑے عالم کی
تقریر ہو یا اس کی تحریر ہو، اس کو جو ہے وہ سن کر فوراً اس پر یہ تبصرہ کر دے کہ اس کی فلاں حدیث جو ہے وہ اس معیار کی ہے، فلاں حدیث اس معیار کی ہے، فلاں حدیث اس معیار کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم شیخ البانی کی عظمت کے قائل ہیں، اور ہمیں اللہ کا یہ شرف جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے شیخ محمد ناصر الدین البانی سے اور شیخ ابن باز سے نہ صرف کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا بلکہ ان کی بہت جو ہے وہ حوصلہ افزا پیار بھی ملا۔ دونوں نے مجھ سے بہت پیار کیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ تحریکیں ہمیشہ جو ہے وہ جیسے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے کسی فرد کو تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اسی طرح جب معاشرے میں کوئی خرابیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، حتیٰ کہ معاشرہ جو ہے وہ ان خرابیوں کو جو ہے وہ نیکیاں سمجھ لیتا ہے۔ میں آگے چونکہ وہ آیت آنے والی ہے، اس لیے میں ذرا فوری آپ کو مثال نہیں دیتا۔ جس معاشرے کا حال یہ ہو کہ ایک عورت، یہ جو پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے، اس کے اندر لاکھوں عورتیں جو ہیں وہ ہندو، انہی کا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو مواحد کہلاتا ہے، جسے سکھ کہتے ہیں۔ یہ ہندو ہوتے ہیں، ان کا ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو مواحد کہلاتا ہے۔ آپ یوں سمجھے جیسے کہ مسلمانوں میں وہابی ہیں نا، یہ ہندوؤں کے وہابی ہیں۔ ان کی بڑی خباثت جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاریاں، اس لیے کہ عقل تو ان کی ویسے ٹھکانے نہیں ہوتی، زیادہ سر پر بھی بال، کوئی بال انہوں نے لینا کوئی نہیں، عقل ان کی ماری جاتی ہے، حتیٰ کہ گندے بال بھی یہ نہیں لیتے۔ اب اس کو نیکی بنایا ہوا ہے اس گندگی کو۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت نکلی ہوئی تھی، میں آپ کو اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے خاندان کے 11 افراد جو شہید ہوئے تھے، ان میں جو ہے وہ 7-8 جو ہیں وہ جوان خواتین تھیں۔ کہنے کو تو ہم یہی کہتے ہیں شہید ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ یہی جو ہے وہ خبیث سکھ جو ہے وہ انہیں لے گئے تھے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انسان اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن میں واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سکھ جو ہے اس کے ایک مسلمان عورت کو اس نے اسی طرح قابو کر کے جو ہے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ مسلمان عورت جو ہے وہ کوئی موقع ملا اسے، بعد میں وہ کسی طرح سے پاکستان پہنچ گئی۔ اب وہ جو آدمی سکھ جو ہے وہ اس کے پیچھے آیا، اور جب وہ پیچھے آیا تو آپ بہت چھوٹے ہیں، چونکہ میری تو ہوش کی جب ساری باتیں ہیں، بلکہ جب پاکستان بنا اس وقت بھی میں الحمدللہ ہوش میں تھا، بلکہ میں اس وقت قرآن مجید کے 11.5 سپارے میں نے حفظ کیے ہوئے تھے، اور جب پاکستان بنا ہے تو
میرا سبق تھا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ میرا سبق تھا. جی ہاں. تو میں بات آپ کو میں نے یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، کچھ سال بعد کا ہے. اب وہ عورت کسی طرح بچائی یہاں آ گئی، وہ یہاں آ گیا. اب یہاں آنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ عورت تو اپنے خاندان میں پہنچ گئی، وہ عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی. لیکن میں اس معاشرے کا آپ کو گند یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا گندا معاشرہ ہے. اس ہوا یہ کہ جب اس کو وہ عورت نہ مل سکی تو اس نے جو ہے وہ یہ ریل گاڑی جو ہوتی ہے اس کے سامنے کود کر خودکشی کر لی. ان مسلمانوں نے، میں خبیث ہی کہوں گا، ان خبیث مسلمانوں نے اسے شہید محبت قرار دیا. یہ اتنے گندے لوگ ہیں پاکستان میں. لیکن بات لمبی چلی جائے گی. میں اس وقت آپ کو جو ہے وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو تحریکوں کے، لیکن بعد میں پھر ہوتا کیا ہے، تحریکیں چلانے والے تو اللہ کی خاص نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ میں شیخ محمد ناصر الالبانی کو ایک اللہ کی بڑی نشانی سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب آلات بنائے ہیں کہ میں کسی بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ بھی جب میں نے گفتگو کی ہے نا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ مجھ سے متاثر ہوا ہے. جہاں بھی تحریکیں چلی ہیں، شریعت بل کی تحریک پوری، میری اتنی عزت تھی کہ قاضی حسین احمد نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا کہ یار حدیثوں کے پاس تم سمجھتے ہو احسان اللہ ظہیر تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کا ہیرا تو حافظ عبد الرحمن مدنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اتنی عزت دی، باقی میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن میں بتاتا ہوں کہ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے میں سیاست سے دور رہا اور میں نے اپنے آپ کو علم کی خدمت کے لیے لگا لیا. اور یہ علم جو ہے چونکہ یہ علم حق ہے، اس کے اندر مجھے سکون بھی بڑا ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ کی ہیں وہ بہت عظیم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ شیخ البانی میں میرے ساتھ میرے استاد بھی تھے. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب شیخ البانی کے پاس بیٹھتے تو ہم وہاں آپ جسے کہتے ہیں نکو کی حیثیت سے بیٹھتے. وہ محبت کرتے تھے، ہماری تعریف بھی کرتے، ہمارے پیچھے سامنے نہیں. ایک خط جو اردن میں جو میری ان سے آخری ملاقات ہوئی ہے، ان کے شاگردوں نے مجھے لکھا، وہ شیخ البانی کی محبت کا بہت ایک بڑا مظہر ہے. میری اس میں ایسی تعریف کی جس کے میں قابل نہیں ہوں. تو خیر بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحریک بڑی مبارک تھی. اس تحریک نے یہ صورتحال یہاں بنا دی کہ اب ہندوستان کے اندر تو اجمی لوگ بالکل جاہل، ان کی جہالت کا واقعہ یوں سنیے کہ مناظرے یہاں بہت ہوتے تھے. تو ایک جو مناظر تھا، جو اکبر کا دین الہی، آپ نے تو خیر پڑھا نہیں ہوگا. یہاں ایک گروپ ہے جو اصل میں اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے، لیکن وہ اکبر کے دین الہی کا محافظ ہے، وہ اکبر کے دین الہی پر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی اس وقت خبیث سارا جو ہے وہ ایک شیطان کو آگے کر کے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کا مناظرہ تھا کسی توحید والے سے.
تو اس نے کیا کام کیا کہ وہ جو دین الہی کا پیروکار تھا اس نے جو ہے وہ عربی زبان میں گالیاں نکالنے شروع کر دی. اور آپ کو یہ علم ہے کہ ظاہر ہے کہ عرب لوگ جب غصے میں آتے تھے تو گندی سے گندی گالیاں بھی نکالتے تھے. ابو بکر صدیق کی صحیح بخاری میں ایک بڑی گندی گالی ہے، انسس بدر اللات. میں ترجمہ نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیر عربی زبان میں گالیاں نکالنی شروع کر دیں. ہماری جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے کہا توحید والے نے کہ دیکھو یہ گالیاں نکال رہا ہے، یہ مناظرہ نہیں کر رہا ہے، یہ گالیاں نکال رہا ہے. لوگ اتنے جاہل ہیں، یہ مناظروں کے اندر شریک ہونے والوں کی میں بات کرتا ہوں، اتنے جاہل ہوتے ہیں. کہنے لگے وہ قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، یہ کہتا ہے گالیاں نکال رہا ہے. یعنی عربی زبان کی ہر چیز آپ گالیاں بھی نکالیں وہ بھی قرآن حدیث ہوتا ہے. یہ جہالت ہے ہمارے ہندوستان کی. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بات اور نکل جائے گی. اس وقت جو شیخ البانی کے حوالے سے جو لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تصحیح اور تضعیف کا، ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بالکل عقل و بصیرت سے خالی ہے، علم بھی نہیں ہے. لیکن ان کا کام ایک ہی ہے کہ جس چیز کی جو ہے وہ نہیں ماننا اس کو ضعیف قرار دے دو. انہیں کیا پتہ ہے فن حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ شیخ البانی کی تو مثال میں نے تازہ ذرا دی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن امام بخاری کا دور بھی جو ہے ویسے ہی تھا. چونکہ اب عوام تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک بات بڑی عظیم ہے. تو جب انہیں کوڑے لگتے نا یہ خلق قرآن کے مسئلے پر، تو بیان خود کرتے ہیں کہ اتنے سخت کوڑے مجھے مارے جاتے تھے، کندھے جو ہیں یہاں سے جوڑ ان کے نکل جاتے. تو کہتے ہیں اگر ہاتھی کو بھی ماری جائے تو ہاتھی بھی چنگاڑے. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قربانی عوام کے لیے تو ایسا آدمی جو ہے پوجا بن جاتا ہے کہ اس کی پوجا کریں. تو انہوں نے ایک کلمہ جو ہے وہ مار کھاتے ہوئے کہا تھا، بینی و بینکم یوم الجنائز. تمہارا میرا جو ہے وہ فیصلہ اس دن ہوگا جس دن میرا جنازہ اٹھایا جائے گا. ویسے تاریخی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا گیا امام بن حنبل کا تو 10,000 یہودی اس دن مسلمان ہوئے تھے. اب بتائیے کہ اتنی شاندار تحریکیں جو ہیں ان کے نتائج وہی ہیں جو شیخ البانی کی تحریک کا بھی اب میں دیکھ رہا ہوں نا حشر، کہ جاہل لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بڑا مارکا بنایا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز اس کو نہیں ماننا اس کو ضعیف قرار دے دو. حالانکہ ضعیف کیا بناوٹی حدیثوں کے اندر بھی بعض دفعہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مانوی اعتبار سے کہ وہ آپ یوں سمجھیے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اس کے لیے اگر آپ نے بناوٹی حدیثوں کے بارے میں جسے موضوعات کبیر کہتے ہیں ملا علی قاری کی، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کا نام ہے الاسرار المرفوعہ فی الحادیث الموضوعہ، بناوٹی حدیثوں میں نبوی بھید. تو یہ تو بڑا گہرا علم ہے یہ اصول حدیث کا اور فن حدیث کا. لیکن جن کو علم نہیں ہوتا، صرف جوانی کے محنت کر سکتے ہیں، کچھ حوالے نکالے، تو یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں سے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ احمد بن حنبل جیسے لوگ، اب دیکھیے کہنے کو تو بہت سارے لوگوں کو آزمائشیں ہوئی ہیں، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ ایک کتابچہ لکھا ہے اسی آزمائش کے سلسلے میں. اس کا ترجمہ کیا ہے غالباً عبدالرزاق مری آبادی نے اختصار کر کے. وہ واقعہ ہے عبدالعزیز کے نانی کا، یہ بھی اسی دور کے
بہت بڑے امام ہیں خلق قرآن کے مسئلے میں جو ہے وہ. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس فتنے نے ایک انتہا یہ پیدا کر دی کہ قرآن مجید کا جب نام آ جائے اس سے متعلقہ ہر چیز جو ہے وہ اب کہہ دیا کہ یہ مخلوق ہے ہی نہیں. یہ اب ایک رد عمل ہے. میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو اہل حدیث کے اندر ظاہریت آئی ہے نا، یہ بھی ایک رد عمل ہے. اور یہ اصل میں اس کی بڑی بنیاد وہ مناظرے ہیں کہ ان مناظروں کی وجہ سے جو ہے وہ، میں اگر آپ کو اہل حدیث کے فتووں کی بات بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. ہمارے اہل حدیثوں کا یہ ایک گروہ ہے، میں اس کا نام مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ایک عورت مفتی صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی خامن سے کوئی اختلاف ہوتا، وہ خامن سے اپنا جو ہے چھٹکارا چاہتی تھی. تو وہ ان مفتی صاحب کے پاس جاتی اور مفتی صاحب کے پاس جا کر کہتی جی بات یہ ہے کہ میرا خامن مجھے طلاق نہیں دیتا، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. تو مفتی صاحب اس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ تمہارا خامن جو ہے وہ مقلد ہے کہ غیر مقلد؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتی کہ وہ مقلد ہے. اچھا اچھا اچھا، وہ مقلد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. ٹھیک، جب امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ. جی حدیث پوری آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. وہ تو ہے ہی کافر. اچھا یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہتے کہ نکاح ہی نہیں ہوا، بھائی کافر سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا ہے خود. تماشا بنا دیا ہی نہیں. اس طرح کے فتوے، جاہلانہ فتوے جو ہیں یہ باقاعدہ موجود ہیں کتابوں میں، اس کتابوں کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ لوگ تو چونکہ تحقیق کا ذوق جو آپ میں رکھنے والے ہیں ان کو تو خیر کچھ چیزوں کا پتہ ہوگا، ورنہ عام علماء کو بھی پتہ نہیں ہے. تو چونکہ یہ ساری چیزیں مجھے پیش آئی، میں تحقیق کے میدان میں تھا، تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب یہ حال ہو علم کا، اس وقت شیخ البانی جیسے لوگ جو ہیں تھے تو بڑے قیمتی، لیکن شیخ البانی کی پوری تحریک جو ہے نا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زاریت. انہوں نے اس انجام تک پہنچا دیا کہ اب وہ جتنے لوگ ہیں تمام زاری ہیں. ہمارے ملک میں تو مجھے پتہ ہے کہ شیخ البانی سے متاثرین جو ہیں وہ زاری ہیں. اللہ ماشاء اللہ پھر بھی کہتے ہیں جی شاید ہم بھی تو آخر ان کے شاگرد ہیں، ہمارا یہ شرف ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں. میں ہو گیا، آپ ثناء اللہ مدنی ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ہم سارے جو ہیں شاگرد ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم ظاہری نہیں ہیں. ہم جو ہیں وہ یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ انسانوں کی طرف نسبت ہو. جو جس مکتب فکر کے ترجمان امام بخاری ہیں، امام شافعی ہیں، ہم اس مکتب فکر سے محبت کرتے ہیں جن کو اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لقب ملا تھا. تو میں یہاں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے نا، اب امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ایسے خطرناک حالات میں، ان خطرناک مسائل کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ جو کوئی امام احمد بن حنبل کی قربانی کے بعد کوئی سن نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے افعال جو ہیں وہ مخلوق ہیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن جو بندوں کی کلام ہے اور جو بندوں کا فعل ہے وہ جو ہے وہ بندے بھی اللہ کی مخلوق
اور جو بولتے ہیں بندے وہ بھی اللہ کے مخلوق، واللہ خلقکم وما تعملون، مشہور دلیل ہے۔ اور اب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب جو باندھا ہے، جو میں نے آج پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے سورۃ ملک میں ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں سے واقف ہے، بذات الصدور، سینوں والی باتوں سے واقف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارے سینے میں ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ اور پھر اس کے بعد خبردار، الا جو ہے تنبیہ کا کلمہ ہے، نہیں الا جو ہے یہ تنبیہ کا کلمہ نہیں ہے۔ کیا لا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہے؟ جس نے تمہارا ایک ایک ذرہ بنایا ہے، میں جوڑ نہیں کہتا، جوڑ تو بڑی بات ہوتی ہے، کہ ذرہ بھی تمہارا اس نے بنایا ہے، اور جس کو ایک ایک ذرے کا علم ہے، اسے جو ہے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں لگتا کہ تم ایسا بات کرتے ہو۔ وہ تو جو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، اس لیے ترجمہ جانتے ہیں کہ وہ جو پہاڑوں کی تہوں کے اندر جو ہے وہ جو ذرے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تو انہیں بھی جانتا ہے۔ تو ہماری باتیں جو ہیں وہ اللہ جو ہے وہ ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا پیدا کرنے والا جس نے ایک ذرے کو پیدا کیا ہے وہ اس ذرے سے واقف نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو نظر بھی نہیں، مشکل سے نظر آتی ہے، وہ بھی حرکت کر رہی ہے۔ اس کا یہ پورا حرکت کا نظام جو ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ کون اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کون اس کا مدبر ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا جانور، اس کے اندر بھی پورا نظام موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اسی لیے اللہ بہت باریک بین ہے اور خبردار بھی ہیں۔ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کی دیگر کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل سمجھے جاتے ہیں، ان کے اندر ان کی تفسیر بھی کر جاتے ہیں۔ یتخافتون کا معنی یتسارون، یتخافتون بینہم، جو لوگ چپکے آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، ان کی تفسیر کہتے ہیں یتسارون، جو آپس میں چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب عبداللہ بن عباس کی تفسیر آ گئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں نظرت ورسول اللہ مختفن صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا۔ یہ آیت جب اتری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے ہوتے تھے۔ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، تقریباً آپ یوں سمجھیے 5 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی اللہ کا پیغام پہنچایا وہ چھپ کر پھیلایا ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں پتہ لگ جاتا تھا ظالموں کو، ان کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ ویسے اللہ تعالیٰ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑی محنت کی ہے اپنی وہ سیرت پری کتاب جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تفسیرات پیش کی ہیں ویسے کہ آپ چھپے ہوتے تھے، لیکن اب جب نماز پڑھتے تو آپ کی
कैफियत ये थी कि रफ़ा सौतहु बिलकुरान, कुरान मजीद जब दिल पर असर करता है तो दिल में आहें पैदा होती हैं। ये खुशू और खुजू जो है कुरान मजीद का, आहें पैदा होती हैं। और ये है कि ऐसे भी लोग हैं जो कुरान मजीद को जो है वो या दुआओं को फिर इसी आहों के अंदर जो है वो ज़रा उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। ये आहें जो हैं वो उनका वावेला बन जाते हैं। ख़ास तौर पर मस्जिद नबी के अंदर, जिसे रौज़तुम में रियादुल जन्नह कहते हैं, इसी तरह बैतुल्लाह के अंदर ख़ास तौर पर मुल्तज़म पर ऐसी आहें जो है वो मैंने बड़ी सुनी हैं। तो साफ सी बात यह है कि जब वो इस तरह की आहें भर भर कर जो है वो बोलते तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती। मैं भूल जाता कि मैंने जो है वो मेरा भी दिल लगे, मेरा जो है उनकी आवाज़ों की वजह से तवज्जो उधर हो जाती। तो मैं कोशिश तो करता, लेकिन क्या कहूँ कि वो तो अपनी दीवानगी के अंदर जो है वो आहें भर रहे होते थे, वावेले कर रहे होते थे। तो बड़ी मैं कोशिश करता, लेकिन कभी कामयाब हो जाता, कभी ना होता। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि आप जब ये सूरत हाल होती तो कहते हैं वला तजहर बिसलातिका से मुराद असल में ये है कि जो अल्लाह के रसूल की सूरत हाल ये थी ना, आहों की और जो है वो वावेले की, ये मेरी तशरीह है। तो लफ्ज़ जहर चूँकि कैफी ये जो है ना, आहें और वावेले, ये हमारे अंदरूनी कैफियत का इजहार होते हैं। तो उन्हें यह कहा गया कि ये काम ना करें आप। तो ए बेक़िराअत का, यानी आप अपनी किरात के अंदर ये सूरत हाल पैदा ना करें, इसलिए कि मुशरिक जो है वो भी जब देखते हैं कि कुछ लोग छुप छुप कर जो है वो जाके सुनते हैं ये ऐसी तलावत, तो मुशरिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि उस वक्त फिर कुरान को गालियाँ निकालना जो है वो बुरा भला कहना शुरू करते थे कुरान को। तो इसलिए मना किया कि इनको मौका मिलता है तो कुरान को ये गालियाँ भी निकालते हैं, और जिस अल्लाह ने उतारा है या यहाँ एहतमालात तो कई हैं। जिस अल्लाह की तरफ से आते तो जिब्रील थे ना, मुराद जिब्रील भी हो सकते हैं, लेकिन वो जिब्रील को भी गालियाँ निकालते थे। जिब्रील के इसलिए भी दुश्मन थे कि अल्लाह बुरे लोगों पर बहुत से अजाब जो है वो जिब्राइल के ज़रिए लाए हैं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, आयात जो है वो आपके इशारे के लिए मैं बयान कर रहा हूँ। तो जो कुरान को उतारने वाला था वो भी वमन जा बिही, इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि कुरान मजीद लेकर तो वो आते थे, जिब्राइल तो लोगों के सामने नहीं आते थे। फ़क़ाल अल्लाहु लिनबी, यही तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि वला तजहर बिसलातिका, आप जो है वो आवाज़ को इतना ऊंचा ना करें कि आपकी किरात जो है वो जब मुशरिक सुने तो फिर वो कुरान को गालियाँ दें। और लेकिन सूरत हाल ये है कि अब वो बेचारे जो कुरान मजीद सुनने के लिए आते थे, जिनके दिल में जो है वो इनाद नहीं था, वो खाली ज़हन थे, तो वो कुरान मजीद को सुनते तो मुतअस्सिर होते। अब वो महरूम हो जाते।
تو کہا کہ زیادہ اونچی نہ کرو، اس لیے کہ مشرک تو دور سے بھی سن لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے بالکل ساتھ لگے ہوئے، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہوں. تو اس لیے یہ کہا ہے کہ اتنا آہستہ بھی نہ پڑھ کہ جو بیچارے شوق سے سننے والے ہیں وہ بھی محروم ہو جائیں. وابتغ بین ذالک سبیلا، اس لیے کہا ہے کہ ولا تخافت بہا، یعنی اس کو اتنا آہستہ بھی نہ پڑھ کہ تیرے ساتھی جو ہے وہ بھی نہ سن سکیں، تو ان کو سنا بھی نہ سکے. وابتغ بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان میں تھوڑی سی درمیانی صورت بنا لے کہ جو قرآن مجید کا شوق رکھنے والے ہیں وہ سن بھی لیں، اور جو مشرک ہیں جو سنیں اور غور کیے بغیر گالیاں نکالنے والے ہیں وہ گالیاں بھی نہ نکالیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سے اس کے نتائج خطرناک ہیں. تو یہ تفسیر آئی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. یہاں یہ اصول جو ہے سامنے رکھ لیجئے کہ صحابی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جتنا وہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نہیں سمجھتے ہم جانتے ہیں، اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن اترا ہے. وہ جو جسے آپ ظاہری دور کہتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور یہ صحابہ کی زبان وہی تھی، ایک ہی زبان بولتی تھی. تو اسی لیے حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے جب مولانا ثناء اللہ امرتسری کا رد کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ کی تفسیر جو ہے وہ حجت ہوتی ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے درایت تفسیری، اس کتاب کا نام، اور سب سے پہلی ان کی یہ کتاب ہے جو آج سے تقریباً 109 سال پہلے چھپی تھی. 109 سال پہلے 1333 کے اندر یہ چھپی تھی. حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی طالب علمی سے فراغت کے بعد پہلی کتاب آئی. تو ان کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا. لیکن انہوں نے پھر فرق کیا ہے، کہا کہ صحابہ کی کچھ باتیں تو وہ ہیں جو خاص طور پر قرآن کی تفسیر کے بارے میں ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر بہتر سمجھتے تھے، اور اگر کوئی غلطی بھی ہوتی تھی تو آپس میں گفتگو ہوتی تھی، ان کے اختلافات سامنے ہیں، ان اختلافات سے بات کھل بھی جاتی ہے کہ صحیح بات ہے کیا. تو اس لیے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ نقطہ بڑا اچھا اجاگر کیا ہے کہ صحابہ جو فتوے دیتے تھے، چونکہ ان فتووں میں اجتہاد ہوتا تھا، اس لیے وہ فتوے جو ہیں وہ ہمارے لیے حدیث کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ ان کے فتوے ہیں. چونکہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کا جو اجتہاد ہوتا ہے، اس کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ دو نقطے اجاگر کر کے کتاب ساری اسی موضوع پر ہے تقریباً. تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ جب صحابی جو ہے وہ کوئی تفسیر کرے قرآن مجید کی اور اس میں اس کے اجتہاد کا دخل نہ ہو اور وہ اسرائیلیات میں سے بھی نہ ہو تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے. امام بخاری نے یہاں یہ اصول اختیار کیا ہے کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، ورنہ امام بخاری کی شرط ہے کہ وہ مرفوع یعنی مسند سے ان کی مراد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اور اس کے اندر ویسے یہ الفاظ جو ہے یہ صریح بھی ہے، فقال اللہ لنبیہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا. اب جب یہ بات آ گئی تو ویسے یہ لفظاً بھی مرفوع بن گئی ہے، لیکن ویسے جو باقی سا جو ہے جو ان کی بظاہر تفسیر ہے حکماً وہ بھی مرفوع ہے، لیکن ان الفاظ نے تو پوری حدیث کو جو ہے وہ مرفوع بنا دی ہے، لفظاً بھی مرفوع ہے.
چلیے جی، اب اگلی روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ عورتوں میں عام طور پر اجتہادی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ عائشہ تیری مثال تو جو سالن ہوتا ہے انسان کھاتا ہے روٹی کے ساتھ، ایک بہترین کھانا ہوتا ہے جس کو سرید کہتے ہیں سے کے ساتھ، یہ اصل میں بھگو کر کوئی روٹیاں، کوئی کھجوریں، کوئی اس طرح کی کوئی گوشت وغیرہ، شاید کھجور اس میں نہیں ہوتی لیکن گوشت وغیرہ جو ہے بھگو کر جو ہے اس کو نرم کر کے تیار کرتے ہیں۔ آج تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ لذیذ کھانا ہے، اس دور میں بھی یہ بڑا لذیذ کھانا ہوتا تھا۔ تو کہا عائشہ تیری مثال جو ہے وہ عورتوں میں سرید کی ہے، یعنی جتنا پسندیدہ کھانا جو ہے وہ سرید ہوتا ہے، اس طرح تیری مثال سرید کی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا کہا ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف قرآن کا نہیں ہے، یہ حکم دعا کا بھی ہے۔ اچھا، نظرت حاضح الآیہ کا لفظ بولا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنے مقدمہ اصول تفسیر کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ لفظ نظرت جو ہے نا، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس سے عام آدمی دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ شاید یہ دعا کے بارے میں اتری ہے، حالانکہ یہ لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو بھی مصداق بن سکتے ہیں، اس آیت کا اطلاق جس چیز پر ہو سکتا ہے، ان تمام کے بارے میں نظرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے حضرت عائشہ کی کہ دعا بھی اس میں شامل ہے، لیکن لفظ نظرت سے وہ لوگ دھوکہ کھائیں گے جو اصول تفسیر سے واقف نہیں ہیں۔ اور بھی بہت باتیں ہیں، لیکن میں اگر اور بات کروں گا تو بات ذرا دور نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ چلیے، نظرت پھر دعا کے معنی یہ ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ دعا بھی ہے۔ مصداق آپ سمجھتے ہیں، یعنی جس چیز پر وہ چیز لاگو ہوتی ہے وہ تمام مصداق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، کہ جو قرآن مجید کو جو ہے وہ خوش الحانی سے نہ پڑھے۔ میں نے خوش الحانی اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ لفظ غنا کے بارے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ لفظ غنا سے کیا مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت میں ہوتا ہے نا، تو انسان اس وقت جو ہے وہ گنگناتا ہے۔ وہ جو گنگنانا ہوتا ہے نا، اس کے اندر جب بار بار انسان پڑھتا ہے تو یہ گنگنانا جو ہے یہ اللہ سے ایک خاص لگاؤ کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ گانا نہیں ہے، یہاں مراد وہ گنگنانا ہے جو محبت کے اندر جو ہے وہ گنگناتا ہے نا۔ تو وزادہ غیرہ، محمد بن ابراہیم ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ یہ مراد ہیں۔ انہوں نے یہ تغنا کا معنی یہ کیا ہے یجہر بھی، اور یجہر کا مفہوم میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ واویلا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دوسرا لفظ آپ کو کیا بیان کیا تھا؟ بلبلے سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا، آپ یاد ہے کسی کو کہ آپ بھی سب سوئے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک تو ہے نا کہ
ہاں بتائیں کیا لفظ تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اللہ کی رحمت کر. میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا کہ اگر ابھی بھول گئے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر. میرا تو عذر ہے جو ہے، اس لیے میں تو اپنے رب کے سامنے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ اکبر. چلیے جی اگلا باب. یہاں امام بخاری نے جو ہے وہ ایک تو قول سے جو ہے وہ استدلال لیا ہے واسروا قولکم. تو اگر قرآن مجید کی قرات ہو تو پھر تو اللہ کا کلام ہے، اور اگر یہ قرآن مجید کی بجائے کوئی اور چیز ہو، عام باتیں ہوں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو شبہ کوئی نہیں نا کہ وہ تو مخلوق ہیں. انسان جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں. انسان تو کسی چیز کا خالق نہیں ہے. تخلیق اللہ کی ہوتی ہے اور اس کے لیے کسب اور محنت جو ہے وہ انسان کرتا ہے. تقریر کرے، گفتگو کرے، یہ ساری چیزیں دل کے رازوں سے جو ہے واقف ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت ذرا ساتھ میں لا لیں گے تو بات بڑی اچھی سمجھ آئے گی. وہ سورۃ ہود شروع ہوتی ہے، جو قرآن کے حافظوں نے پتہ ہے کہ 11ویں سپارے کا جو آخری حصہ ہے نا، یہ چند آیتیں جو ہے یہ سورۃ ہود کی ہے. اس کے بعد وما من دابہ، یہ ساری سورۃ ہود ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. یہ ہے آیت. عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے اور وہ کتاب التفسیر کے اندر، بخاری کی کتاب التفسیر میں موجود ہے. انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ جب یہ اپنے پیشاب پخانے کے وقت دورے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ دورے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ننگ کی طرف بھی نظر جاتی ہے. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ یعنی اپنے سینوں کو دورے کرتے ہیں. ایک موقع یہ ہوتا ہے اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں ہے وہ میلاپ کرتے ہیں. اس شیخ البانی نے اس حدیث کو جو ہے وہ اس کی بڑی تردید کی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اس طرح آپس میں ملاپ نہ کریں جیسے گدے کرتے ہیں. صحیح حدیث نہیں ہے. وہ کس درجے کی ہے میں اس وقت اس میں بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات تو قرآن مجید کی آیت کے بھی منافی ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے کہ جب تم دورے ہو کر بیٹھے ہوتے ہو، وہ قضائے حاجت ہو، اور جو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے یہ بھی قضائے حاجت کی ایک قسم ہے. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار ہو کے سن لو، جب تم نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اللہ کو تو اس کو بھی تمہارے نظر آتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے؟ جو پہاڑوں کے نیچے ذرے کو پالتا ہے، کیا چھوٹا سا کپڑا پہن کر جو ہے وہ ننگا مارا اللہ سے چھپ جاتا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الا حین یستغشون ثیابہم، ہاں یعلم ما یسرون، الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں اپنے ننگ کو،
یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کو تو سینے کی باتیں جو چھپی ہوتی ہیں تو تم نے بھی کی بھی نہیں ہوتی، اس کو تو ان کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اصل میں امام بخاری کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، اور آگے حدیث اس کی تشریح ہے کہ کوئی اونچی پڑھے کوئی آہستہ پڑھے، اللہ سب کو سنتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے، جب صحابہ جو ہے وہ جوش کے اندر تکبیریں پڑھتے یا لبیک اللہم لبیک کہتے، تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ تکبیروں کے وقت خاص طور پر اللہ کے رسول فرماتے کہ کیا تم کسی گونگے بہرے کو پکار رہے ہو؟ کہ اس طرح جو ہے وہ زیادہ اونچی پکار کر، جہاں تک بلبلہ ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ جب یہ آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک شور بھی بن جاتا ہے، جیسے کہ آمین۔ آپ کو شرارت سے تو آمین نہیں کہتے، آپ تو ظاہر ہے کہ ایک دعا کرتے ہیں، لیکن جب آمین آپ اونچی کہتے ہیں تو سارے اگر مل جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک شور بن جاتا ہے۔ تو اس طرح شور بن جاتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ حکم نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے عام طور پر خلیجی ممالک کے اندر یہ ہم بسوں میں سوار ہوتے ہیں نا، تو ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے پیچھے پھر لوگ آواز میں لا کر، تو علماء وہاں بیٹھے ہوئے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں لبیک کا معنی یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اکٹھے مل کر پکارنے کی صورتحال نہیں ہے، یہ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں الگ الگ بات کہے، وہ اونچی کہے یا آہستہ کہے یہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ کار اس کا سنت طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ایک آدمی الگ الگ لبیک کہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں بات واضح ہو گئی ہے، میں نے قول سے دونوں چیزیں مراد دے دی ہیں۔ اگر اللہ کا کلام ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا تلفظ جو ہے وہ تو مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کی کلام ہے قرآن مجید جو مفعول بھی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے بات کی ہوئی ہے، تو مفعول بھی جو ہے وہ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے جی، اگلا باب پھر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل یقول لو اوتیت مثل ما اوتی هذا فعلت كما يفعل فبين الله ان قيامه بالكتاب هو فعله وقال ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم والوانكم وقال جل ذکرہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیثیں تو بہت دفعہ آ چکی ہیں، یہاں میں امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا قرآن کی آیتوں سے کیا ہے، اور اب قرآن کی آیتیں جو ہے وہ باب بھی ہے اور ترجمۃ الباب بھی ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دیتے ہیں، یہاں لفظ آتا کا استعمال کیا ہے کہ اللہ نے قرآن دیا ہے۔ چلیے، لیکن زیادہ آگے بات ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ قرآن مجید کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ قیام اس کا ہے کہ یہ اللہ کا ہے؟ اس کا قیام ہے نا، انسان کا قیام ہے۔ جس طرح قیام انسان کا ہے، اسی طرح تلفظ بھی انسان کا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اب ورجل یقول، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ امام بخاری کی تشریح ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ لو اوتی تو مثل ما اوتی ھذا فعلت کما یفعل، کاش کہ مجھے بھی اللہ نے یہ قرآن کی نعمت دی ہوتی
جس طرح اللہ نے اس کو دی ہے تو میں اسی طرح کرتا جس طرح یہ کرتا ہے. امام بخاری نے لفظ فعل کو استعمال کیا ہے کہ یہ فعل کس کا ہے؟ بندے کا فعل ہے نا. تو اس لیے قرآن کا جو تلفظ ہے نا جی، قرآن کا تلفظ جو ہے یہ مخلوق ہے، بندے کا فعل ہے، اور بندے کا فعل جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے. حتیٰ کہ جس کو مثال بنا کر اس کی طرح بننے کی خواہش کرتا ہے اس کا فعل بھی بندے کا ہے، اور جو اس کی مثال بنا کر خود اس کام کو اختیار کرتا ہے وہ فعل بھی اسی کا ہے. اب امام بخاری کا سارا زور جو ہے وہ خلق و افعال العباد پر. فبین اللہ ان قیامہ بالکتاب هو فعلہ، تو اللہ نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس کا جو قیام ہے نا اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت وہ کر رہا ہے ہوا فعلہ، وہ اس بندے کا فعل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا. کوئی اختلاف کرتا ہے کہ آسمان زمین اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اور اس کے اندر جو ہے وہ اوروں کی تو ساری مخلوق ہی اللہ کی ہے، لیکن ذرا انسانوں کا ذکر الگ کر دیا ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ انسانوں کی جتنی زبانیں ہیں یہ ساری کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور جو لوگوں کے رنگ ہیں یہ سارے ایک آدم کی اولاد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھو اپنے حسن کے اعتبار سے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں عورتوں نے کہہ دیا تھا نا، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی معزز فرشتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے بدصورت انسان بھی ہیں کہ بڑا خیال آتا ہے ان کو دیکھ کر کہ واقعی یہ بھی آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختلاف رکھا ہے زبانوں کا اور رنگوں کا، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. اچھا، وقال جل ذکرہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس کی میں تشریح ذرا بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو حدیثوں سے گزار دوں، اس کی تشریح بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسد الا فی اثنتین. آپس میں جو بہت زیادہ جب انسان کسی چیز کا شوق رکھتا ہے نا تو اس کے اندر پھر افراط تفریط پیدا ہو جاتا ہے. تو افراط تفریط کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو. ایک شخص عالم دین بیچارہ میں نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا ہے تو سارا اللہ کا فضل، لیکن حسن کو بگاڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ وہ کہا کرتا، میرا نام نہیں لیتا، اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ افسر عبد الرحمن مدنی کی اولاد جو ہے وہ جاہل ہے. لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ کر گیا کہ اس کی حمایت میں دو فتوے جو ہیں وہ دے دیے. چلیے، وفعلوا الخیر، یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے ذرا آپ پڑھیے. ویسے تو یہاں سجدہ ہے لیکن کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں جو ہے نا پہلے ذکر ہے سجدہ رکوع کا، پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے، پھر عبادت کے بعد وفعلوا الخیر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ خیر جب اس طرح مقابلے میں آتی ہے تو اس سے مراد رفاعی کام ہوتے ہیں. اور رفاعی کام جتنے بھی ہیں یہ سارے
جو ہیں یہ تدبیری امور ہوتے ہیں. ہمارا انتظام و انصرام، یہ خلافت کا پورا نظام جو ہے یہ تدبیری امور ہے. حتیٰ کہ امامت کا اور یہ سلسلہ اور مقتدیوں کا سارا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تدبیری امر ہے. اس لیے یہ بگاڑ پیدا کرنا کہ یہ جگہ چونکہ چندے خیرات سے بنی ہے، اس لیے یہاں جو ہے یہ دین کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت میں چونکہ فتویٰ ایک غلط بنیاد پر دیا گیا ہے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں شریعت کا مسئلہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی 10 عمارتیں ہیں. اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے 3-4 عمارتوں کے اندر سکول کھولے ہوئے ہیں. اب فتویٰ تو اگر ہو تو ان کے خلاف ہونا چاہیے کہ ان میں سکول بھی چل رہے ہیں. یہ رحمانیہ جو ہے اس کی بھی جب رجسٹریشن ہوئی ہے تو بطور سکول ہوئی ہے، رحمانی سکول اس کا نام تھا. لیکن غلط فتویٰ دینے کے لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ شرعی ہے ہی نہیں کہ ٹرسٹ کی 10 عمارتیں ہیں. اب یہ ٹرسٹ کا کام ہے کہ کہاں وہ سکول کھولتا ہے، کہاں وہ کوئی جو ہے وہ دینی تعلیم دیتا ہے. جس شخص نے اپنے 60 سال جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے گزارے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ امور تدبیری ہیں اور یہ امور جو ہیں ان کا کیا مقام ہے. اب وہاں آ کر جو ہے یہ فتویٰ جو ہے یہ بہت غلط فتویٰ ہے. اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے کہ گنڈے جو ہیں وہ اب وہ مرنے مارنے پر آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اس لیے جس شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے میری دعا ہر وقت یہی، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے. اور اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی ہے مجھے پتا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ 10 سال سے بھگت رہا ہوں جو اب ظاہر ہوا ہے. میں نے تو اپنے پیٹ کے اندر چھپایا ہوا سب کچھ. انا للہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو ہمارا رفائی کام بھی بہت ہے الحمدللہ. ہمارے شیخو پورہ میں بھی اسکول ہے، وہ بھی صدقے خیرات سے بنا ہے. اور آپ کو اپنی بات نہیں کہتا، یہ مرکز ابن قاسم یہ بھی اسکول ہے. مولانا عبد الکریم جو جمیعت حدیث کے ناظم آ رہے ہیں ان کے جتنے ادارے ہیں تمام کے تمام اسکول کالج ہیں، چندے خیرات سے بنے ہیں. اور یہی شخص جو حسن کو تباہ کر گیا ہے اس کا اپنا فتویٰ ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے یہ اسکول کھولو. مسجدیں تو خالص صدقے خیرات سے بنتی ہے. اس عمارت کے بارے میں تو خیر بات ہے ہی، اور یہ کس کے پیسے سے بنی ہے؟ یہ جتنے بھی شیطان جو پیچھے لگے ہوئے ہیں نا یہاں بریلوی، وہ تو اصل میں شرارت کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پہلے چاہتے تھے مسجد بھی نہ بنے یا یہ مدرسہ بھی نہ بنے. جب بن گیا اب انہوں نے سوچا کہ اب اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہاں قبضہ کرو. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا محافظ ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو عالم دین ہے نا ان کو اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، ہماری 10 بلڈنگیں ہیں. ہمارا ایک جو ہے وہ ایک سکول ہے نسیم نثار سکول، وہ بھی کسی نے وقف کی ہوئی تھی جگہ. آج ہمارا پروگرام ہے ویسے کہ یہ ہماری یونیورسٹی کی کلاسیں اگر بڑھ جائیں تو ہم نسیم نثار سکول کے اندر بھی جو ہے وہ ہم
انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یونیورسٹی کی کلاسیں وہ شروع کریں گے جو قرآن مجید کی بنیاد پر ہوں گی۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑی گالی ہے۔ میرا ہر کام انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روح سے ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کس طرح یہ علوم چھپے ہوئے ہیں، یہ انتظامی علوم۔ کیا قرآن مجید ہمیں نہیں بتاتا خلافت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید ہمیں نہیں بتاتا امامت کیا ہوتی ہے؟ یہ سارا خلافت امامت ہے ہی نظم کا سلسلہ، اور نبوت تو دائمی چیز ہے، خلافت جو ہے بدلتی رہتی ہے۔ اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، اللہ بات جس سے غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، آمین آمین۔ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے، اور اب یہ الفاظ جو ہیں وہ امام بخاری نے پہلے تو خود اپنے الفاظ بیان کیے تھے، لیکن ہے یہ اصل میں حدیث کے الفاظ۔ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اور وہ مال جو ہے وہ اللہ کے یعنی مال کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ مال کا حق یہ ہے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی مال دیا جاتا جس طرح اس کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اسی طرح نیکی کا کام کرتا۔ اگلی حدیث بھی تقریباً یہی ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اب اس کے بعد حدیث تو وہی ہے جو آپ نے سن لی، بات تو واضح ہو گئی۔ سمیت من سفیان مرارا لم اسمعہ یذکر الخبر وہو من صحیح حدیثہ۔ یہ علی بن عبداللہ کی یہ جو حدیث ہے نا، حدثنا علی بن عبداللہ، دوسری حدیث جو ہے اس باب کی، یہ علی بن عبداللہ مدینی مراد ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اخبرنا، یعنی یذکر الخبر، انہوں نے خبر کے الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے، اخبرنا کہ یا اللہ، یعنی اخبرنا میں یہ صراحت موجود ہے کہ ہمیں یہ حدیث جو ہے وہ سنائی۔ سکہ جب اخبرنا کہہ دے تو وہ جو ہے وہ خود سننے پر محمول ہوتی ہے، لیکن علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ہے حدیث صحیح، تو انہوں نے لیکن کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے اخبرنا کے یا حدثنا کے۔ امام بخاری کے نزدیک تو خیر یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، کتاب العلم کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سفیان بن عیینہ کی صحیح حدیث ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے الفاظ نہیں بولے۔ دیکھو نا، یہ ہے امام بخاری کی باریکیاں، ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ صراحت بھی کر رہے ہیں، اسی لیے یہ اس حدیث کو بعد میں لائے ہیں، جی یہ بعد میں لائے ہیں۔ تو جو پہلی حدیث ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے دل کے اندر آج سے 54 سال پہلے یہ ارادہ کیوں اٹھا کہ میں یونیورسٹی بناؤں جس طرح مدینہ یونیورسٹی ہے، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، اور اس ارادے کو ماشاءاللہ پہلا مددگار جو ملا وہ شیخ ابن باز۔ میں بعض بات سوچتا ہوں کہ یہ وہی شیخ ابن باز ہیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنا نائب بنا کر جو کہا کہ آج تم نے استقبالیہ دینا ہے، تم نے استقبال کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے اگر ایسی بات ہو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود ہے، اس لیے میں اس حدیث کو مبشرات میں سے شمار کرتا ہوں۔ اللہ مجھے ایسا بننے کی توفیق دے، شیخ ابن باز جیسا میں بن جاؤں۔ لیکن شیخ ابن باز جانتے تھے ان چیزوں کو،
ہر وہ چیز جب اچھی آتی تھی تو شیخ ابن باز اسے قبول کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید جو ہے یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر زید بن ثابت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے کتابی صورت میں نے اختصار کر دیا ہے. حضرت عمر نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خیر کا کام ہے, یہ خیر کا کام ہے. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی اور زید بن ثابت کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا کہ ایسا رسم الخط اختیار کیا جو کئی قراتوں کا متحمل ہے. یہ سارے کام تدبیری ہیں اور اس کو جو ہے وہ شیخ البانی نے ایک بات کی ہے بدعت اور مسرت مرسلہ کی. وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں نا وہ تمام کے تمام کام جو ہوتے ہیں وہ خیر ہوتے ہیں. تو بدعت وہ ہوتی ہے جو شریعت کے مقصد کے منافی ہو. یہ انہوں نے فرق کیا ہے کیونکہ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں گہرے نہیں ہیں, لیکن اللہ نے مجھے یہ مہربانی کی ہے کہ میرا یہ خاص ذوق رہا, میں نے پی ایچ ڈی بھی اس میں کی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں اختیار کرنے دین کو پھیلانے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت بہت ذہین تھے, ان کو کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو, حالانکہ یہودیوں کی زبان ہے. انہوں نے 14 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی ہے, اتنے ذہین آدمی تھے. یہ دنیا کا کام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قتال فی سبیل اللہ کی ہے اس کے اندر آپ نے جتنی بھی تدبیریں کی ہیں وہ سب تدبیریں تھیں. اس کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنی, کیا شبہ ہے اس میں کہ اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دنیا کے کام تھے؟ بڑی بیوقوفی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے حکمران کی اس کا انکار کر دیا جائے. اس کا مطلب پورا نظام خلافت ہی ختم کر دو. حالانکہ خلافت راشدہ جو ہے یہ حقیقت میں اس کا نام ہی علی منہاج النبوہ ہے, اور اسی لیے اس کے لیے حدیث علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر جو ہے وہ حکومت کرنے والے ہیں. صحابہ سے ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خلیفہ تھے, صحابہ خلیفہ نہیں تھے, عام صحابہ خلیفہ نہیں تھے. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم تھے یا سب سے زیادہ نیک تھے. ان سے بڑے بڑے نیک اور موجود تھے, ان سے بڑے بڑے عالم اور موجود تھے. لیکن قسمت کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس پر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے, اس کو خلیفہ بنا لیا جاتا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ خلافت کے سارے مسائل یہ تمام کا تمام علم دین ہے. اب ایسے بیوقوف لوگ جو اس کو کہتے ہیں دنیا, یہ ان کی عقل پر ماتم میں کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اصل میں انسان کا دکھ کوئی اور ہوتا ہے, لیکن فتویٰ غلط دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, غلط فتویٰ. تو اس لیے جن لوگوں نے شریعت بنا کر جو ہے وہ مخالفت کی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز جو ہے نا حرام ہے تو وہ حرام ہے کہ جن لوگوں نے صدقے خیرات سے یہاں پڑھا ہے وہ یونیورسٹیوں میں کمائیاں کر رہے ہیں. ان کے لیے کیسے جائز ہے کہ صدقے خیرات سے پڑھ کر جو ہے کمائیاں یونیورسٹیوں میں کر رہے ہیں, وہ جہاں گند ہی گند ہے. اگر ان کو زیادہ جہاد کا شوق ہے تو وہاں کریں. پڑھتے ہیں صدقے خیرات سے اور اس کے بعد نوکریاں کرتی ہیں. یہاں ہم نے جس آدمی کو پی ایچ ڈی کروایا وہ یونیورسٹی میں جا کے ملازم ہو گیا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے جس نے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس نے یہاں نہیں جانا. میرے سامنے تو 60 سال کا تجربہ ہے. مجھے وہ شخص آج بھی یہاں استاد ہے مگر میں نام نہیں لوں گا. جب میں نے اس کو مدینے بھیجا تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ شکر ہے حافظ عبد الرحمن مدنی سے نجات مل گئی. یہ مسجد مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے. مجھے بات پہنچ گئی, میں نے ویسے نام آج کل بھی اس کا نہیں لیتا, مجھے بڑا دکھ ہوا.
کہ یہ آدمی جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں پہنچ کر یہ جن لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا مدینہ یونیورسٹی بھیجنے کا، یہ اصل میں گنڈا گردی کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم گنڈا گردی کرو تو میں مدینے بھیجیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے جی، اللہ ہدایت دے. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تمام کام، خواہ وہ ویلفیئر کے کام ہوں، خواہ وہ جہاد کے راستے ہوں، حتیٰ کہ زبانیں سیکھ کر، غیر زبانیں سیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنی، یہ بھی دین کا کام ہے. لیکن مقصد دین ہونا چاہیے. اصل چیز جو ہے وہ جو دین ہے نا وہ چیز ہے. بلکہ اگلا جو باب ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ ہر شخص پر جو ہے فوری طور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک نیکی کا کام دیکھ کر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ نیک ہے. اس کی باقی زندگی جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی باقی زندگی کیسی ہے. اس پر مولانا وحید الزمان نے بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی ہے کہ ایک آدمی کا جو ہے وہ ایک نعرہ، اب یہ شخص جو پرہیزگار بن کر کہتا ہے نا کہ یہاں میں نے دنیاوی علوم کی نہیں کسی کو پڑھانے دینے، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا یہاں کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا کوئی اختیار ہے تو وہ میرا اختیار استعمال کر رہا ہے. اگر وہ میرا بیٹا نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں. اب یہ ہے کہ ساری شرارتیں اس بنا پر ہو رہی ہیں. اس کی پوری زندگی دیکھو. سب سے پہلے تو وہ جو تنخواہیں لے رہا ہے، پی ایچ ڈی اس نے کیسے کی ہے وہ تو میں نے کروائی ہے. اب تنخواہیں جو لے رہا ہے وہ ساری وہ حلال ہے. غلط فتوے کہ اس بلڈنگ کے اندر جو ہے یونیورسٹی نہیں کھل سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہالت کی انتہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. درس نظامی کے اندر 90% مضمون جو ہے وہ دنیا کے ہیں، لیکن آج سے 600-700 سال پہلے کے 90% مضمون جو ہے درس نظامی کے اندر دنیا کے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے تو درس نظامی پڑھایا ہے، اس نے درس نظامی پڑھائی نہیں ہے. مجھے پتا ہے، میں نے تو درس نظامی پڑھایا ہے. 1959 سے لے کر میں درس نظامی جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہا ہوں، اور یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ جو 600-700 سال پرانے ہمارے علوم ہیں ان کو نکال کر ان کی جگہ پر جو ہے وہ علوم رکھے جائیں جو جدید دور میں ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ مؤثر طریقہ سے تبلیغ کر سکیں. اس لیے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو، مجھے یاد ہے کہ وہ یہ ہمارے جو پرو چانسلر ہیں ڈاکٹر سلیمان عبداللہ بالخیل، انہوں نے تقریر کی تھی اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اندر کہ میرے جو استاد تھے محمد صالح عثیمین، وہ بڑی خواہش کرتے تھے کاش میں نے انگریزی پڑھی ہوتی، کاش میں نے انگریزی پڑھی ہوتی تاکہ میں انگریزوں کو جو ہے وہ ان کی زبان میں پیغام دے سکتا. اور وہ علم نفع بخش نہیں ہوتا. اور میری الحمدللہ ہر وقت یہ دعا ہے کہ اللہ انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء. وہ وہاں کے کرتے دھرتے تھے. اور تمام کے تمام جو علوم ہم دنیاوی پڑھاتے تھے، بلکہ ہمارا جو جتنی درس گاہیں ہیں ان کے اندر صبح اگر ہم درس نظامی پڑھاتے ہیں تو عصر کے بعد ہم جو ہے وہ دنیاوی علوم پڑھاتے ہیں. یہ سارے بھی آرام ہونے چاہیے. بڑی بیوقوفی ہے اصل میں. خود تو انسان جو ہے وہ غلط کام کرے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ بدماش بن کر سامنے آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو ابھی اتارو اس کو.